خلقي مالي من نلوذ به يا أكرم الخلق مالي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا خاتم الأنبياء خاتم الأنبياء میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء شفیع الورا خاتم الانبیاء آپ نور ازل آپ شمع حرم آپ شمس دوحا خاتم الانبیاء آپ شمس دوحا خاتم الانبیاء آپ ہیں وجہ تخلیق کون و مکان آپ کے دم سے ہے یہ زمین آسمان آپ ہیں بے نشانی کا بین نشان اے شہ دوسرا خاتم الانبیاء شہ دوسرا خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء شفیع الورا خاتم الانبیاء. ایسٹرو فزکس میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں بلیک ہول. یہ بلیک ہول کیا چیز ہے؟ یہ بلیک ہول ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انتہائی ڈینس ہوتی ہے، کثافت بہت زیادہ ہوتی ہے اس بلیک ہول کی. اس کے پاس جو بھی چیز جاتی ہے وہ ایک سنگولیرٹی کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، یعنی آپ کا جسم اسپیگیٹی کی طرح سے ایسے ہوتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اتنی گریوٹی ہوتی ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بلیک ہول جو ہوتے ہیں یہ وائٹ ہول سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں ایک دوسری دنیا کا. یہ کہا جاتا ہے معراج کے واقعے میں ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں جبریل امین یہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. میں آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں جا کے پڑھ لیں اور شکر ادا کریں، جب جب پڑھیں شکر ادا کریں اس بات پہ کہ آپ کو کلمے کو ڈھونڈنے نہیں نکلنا پڑا، آپ پیدا اس کلمے کے ساتھ ہوئے. آج یون میں تلاوت کلام پاک گونجتی ہے، آج وائٹ ہاؤس میں تلاوت کلام پاک گونجتی ہے. آپ کو کلمے کی تلاش میں کہیں جانا نہیں پڑا، آپ نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی ہے جہاں آپ کی زبان سے وہ کلمہ جاری ہے
اور جس کے لیے وہ کلمہ جاری ہے وہ ان دونوں جہانوں کی وجہ تخلیق ہے. آپ کے پاس آتا ہوں. کیا ہم واقعی اپنے آپ کو جان پاتے ہیں؟ کیا خدا کو پہچانیں گے اور کیا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو ہم جان پائیں گے؟ کیا ہم بحیثیت انسان خود کو جان سکتے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ سہر بھائی، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے. آپ پتہ نہیں کیا عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے ایسے سوال نکلواتے ہیں کہ جس کی واقعتاً کئی سالوں سے آپ کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، اور آپ سے میرا ایسے ہی تعلق ہے کہ جیسے ایک سگے بھائی کا ہوتا ہے الحمدللہ، اور آپ نے وہ محبت، وہ پیار دی. قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، میں نے تمہارے نفوس کے اندر ہی اتنی نشانیاں رکھتی ہیں کہ اگر تم اس کو دیکھ لو تو تمہیں کہیں اور دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن دکھ کی بات یہ کہ افلا تبصرون، تم اس کو دیکھتے ہی نہیں، تم اس طرف جاتے ہی نہیں ہو. اب سر کے بالوں سے شروع کریں کہ اللہ جل جلالہ یہ ختم کر دیتے تو ہمارے سر کی کیا کیفیت ہوتی، یہ بال نہ ہوتے تو کیا کیفیت ہوتی. یہ جو ہم آنکھ بار بار جھپکتے ہیں، سائنس یہ بتاتی ہے، ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ ادھر اللہ نے پانی کا سسٹم رکھا ہوا میں ہے. آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں. انسانی جسم میں اپینڈکس وہ واحد چیز ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ کیوں ہوتا ہے. اللہ، یہ تو ہماری معراج ہے میڈیکل سائنس کی. سر جی ایسے ہی تو یہ چھوڑ دینا، ہمیں کچھ نہیں پتہ. جی ایسے ہی ہے. تو یہاں یہ پانی آ رہا ہے اور یہ وائپر چل رہا ہے، یہ ہم بار بار جو آنکھ جھپکتے ہیں، اللہ یہ بند کر دے تو بینا ہونے کے باوجود ہم نابینا ہو جائیں. اللہ زبان سے ذائقہ چھین لے. ابھی آپ پکوڑے بنا رہے ہیں اتنے خوبصورت، اتنی محبت کے ساتھ، اگر یہ اللہ زبان سے ذائقہ چھین لے، پتہ نہیں وہ کھانے کے لائق ہوں گے کہ نہیں، ایک الگ بات ہے، لیکن آپ بنا تو رہے ہیں. اب یہ تو مجھ پہ آ گئی ہے تو میں لے بھی آتا ہوں. یہ تو مجھ پہ آ گئی ہے تو میں دکھا بھی دوں گا آپ کو. بہت شکریہ آپ کا. یہ تو میں دکھا دوں گا آپ کو کہ یہ کھانے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں. خدا کا واسطہ میزان میں بنے پکوڑے دیکھ لیں پلیز. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ کھانے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں. یار پکوڑے تو دکھاؤ، مجھے ہی دکھائے جا رہے. یہ تو بڑے کمال کے بن گئے ماشاءاللہ. ہاں میں باقی کمال ہو گیا. میں نے کہا سہر بھائی اسے یہاں رکھ دیتا ہوں. اور ہم سب کے صبر کا امتحان ہے لیکن خیر. جی آپ بیان کر رہے تھے. جی اچھا بریک لینی ہے. اچھا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میں معذرت چاہتا ہوں، ذرا ایڈز تھوڑے سے زیادہ ہیں. اچھا ہاں. ارے یار کوئی بات نہیں، مجھے کبھی کبھی پتہ نہیں، جس کا رزق ہوتا نا اس کو دے دیا کرو. بریک ہے جی آپ کے بعد. بریک کے بعد أكرم الخلق مالي من نلوذ به يا أكرم الخلق مالي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل اے خدا، اے مالک ارض و سما، کس مانگے اب مدد تیرے سوا، اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا. اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا. مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا. اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا. حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے. حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے. مالک تیرے کرم پہ، مالک
بس تیرے ہاتھ میں ہے عزت ہماری اب تو، بس تیرے ہاتھ میں ہے، بدلے بھی زمانہ، بدلے بھی زمانہ، گر تیرا ہو اشارہ، اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ہمارے ساتھ روزہ کشائی کے لیے ایک بچی جو ہے وہ موجود ہے۔ اب یہ دن وہ نہیں ہے کہ ہم یہاں انہیں بلاتے، تو یہ اپنے گھر میں موجود ہیں اور بڑا کمال، یہ کام بھی بڑا اچھا کرتی ہیں، تو میں آپ دونوں سے ملوانا چاہتا ہوں، آزاد بھائی آپ سے بھی، عمران بھائی آپ سے بھی۔ ایمان ان کا نام ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، کیا حال چال ہے بیٹا؟ کیسے آپ کا روزہ کیسا جا رہا ہے؟ بہت اچھا۔ بہت اچھا۔ اچھا یہ بتائیے، صبح سحری میں آپ نے کیا کھایا تھا؟ میں نے صبح سحری میں کھایا تھا کڑھائی۔ کڑھائی کھائی تھی؟ اچھا، بھوک لگ رہی ہے ابھی یا پیاس زیادہ لگ رہی ہے؟ کیا لگ رہی ہے زیادہ؟ ایکچولی بھوک نہیں لگ رہی ہے اور پیاس بھی نہیں لگ رہی۔ یور اوکے، بالکل ٹھیک ہو تم؟ ہاں بالکل ٹھیک ہوں میں۔ واہ کیا بات ہے! کیا، اور آج تم نے زندگی میں پہلا روزہ رکھا ہے؟ ہاں، یہ میرا پہلا روزہ ہے۔ کیا بات ہے! اچھا یہ دیکھیے پہلا روزہ ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم اسکائپ کے ذریعے ان سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا کوئی میسج ایمان دینا چاہتے ہیں آپ سب کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ رمضان میں ہمیں یہ بہت، رمضان ہمیں یہ صبر کرنا چاہیے، اور وہ کرونا وائرس سے بھی صبر کرنا چاہیے، اور اس رمضان ہر رشتہ دار سے ملے لیکن دور دور سے، اور اپنے ویز آف لائف چینج کریں۔ بیوٹیفل بیوٹیفل۔ اچھا آپ خیال رکھ رہی ہیں، دور سے مل رہی ہیں لوگوں سے، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھ رہی ہیں؟ جی میں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھ رہی ہوں۔ کیا خیال رکھ رہی ہیں آپ؟ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے یہ؟ یہ فضا میری ڈال ہے۔ آپ کی فضا ڈال ہے، یہ کیا، کون سی ڈال ہے ذرا بتائیں نا مجھے۔ یہ ایک ایکو فرینڈلی ڈال ہے، 100% کاٹن سے بنی ہوئی ہے۔ اچھا چلو چلو، تم آج افطار کے اندر تمہارا فیوریٹ چیز کیا ہے؟ کیا کھاؤ گی آج تم؟ جو بھی ماما بنائے۔ چلے، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ، اسٹے پٹ، اور تم کو پہلا روزہ بہت بہت مبارک ہو، ہم سب کی طرف سے، پورے پاکستان کی طرف سے، پوری دنیا کی طرف سے بیٹا بیسٹ آف لک ٹو یو، بہت مبارک ہو، کنگریچولیشنز۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ آپ کو عمران بھائی اپنا پہلا روزہ یاد ہے؟ جی یاد ہے۔ کیا کیسا تھا پہلا روزہ؟ بڑی خوشی کا منظر تھا، والدہ پہلے رکھنے نہیں دیتی تھی، ہاں، تو جب میں 7 سال کا ہوں گا شاید، تو منت سماجت کر کے ماں جی رکھنے دیں، تو چھوٹے بچوں کے 2 روزے ہوتے ہیں جسے پنجابی میں چڑی روزہ، تو پہلے تو دوپہر کو توڑوا دیا جاتا تھا، پھر میں 7 ساڑھے 7 سال کی عمر میں تھا، میں کہا ماں جی آج میں نے پورا روزہ رکھنا ہے، تو بڑا خوشی کا لمحات تھے کہ سب اس کیفیت سے گزرے ہیں، تو اللہ نے اس وقت توفیق عطا فرمائی۔ کچھ یاد ہے کہ افطار میں کیا کھایا تھا پہلے روزے میں؟ کل کیا کھایا تھا وہ یاد نہیں ہے، آج کیا کھانا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، پکوڑے جو آپ نے بنائے۔ آزاد بھائی آپ کو یاد ہے کیا؟ ہمارا روزہ تو ایسا تھا، میرا پہلا روزہ تھا، بالکل چھوٹا تھا میں، اور تقریباً 8-10 بجے تک تھا صبح، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا بھائی اتنا ہی ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، جو سنا آمنا و صدقنا، جو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس وقت میں نے کہا آپ کا روزہ کیوں اتنا بڑا ہے، ہمارا روزہ اتنا، کہ بھائی ہم بڑے ہیں تم چھوٹے ہو۔ تو اس کے بعد پھر بڑا روزہ کب رکھا؟ نہیں، اس کے بعد جیسے ہی ایک فضا دیکھی اور کہ بھائی اب اتنی وہ ہے کہ میں روزہ پورا رکھ سکتا ہوں، تو پھر پورا اللہ نے اس پہ ظاہر توفیق بھی ہوتی ہے نا، ظاہر یعنی جس عمل کی توفیق مل جائے اور اس کے بعد پھر مل جائے تو یہ اس کی گواہ ہے کہ وہ پہلا قبول ہو چکا ہے، دوسرا ایک کام کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دعا کا وقت آ جائے گا، اور آج خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ آپ تمام کے تمام لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس دعا میں شریک ہوں، پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن جا رہی ہے تو تمام لوگ دعا میں شریک ہوں، اور ساتھ ساتھ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی میں بات کرنا چاہتا ہوں
میں بیان نہیں کر سکتا جو میری کیفیت ہے. جب میں واپس آؤں گا تو ظاہر ہے ہم اس کے بارے میں ہم بات کریں گے, لیکن تھوڑا سا اگر کچھ بیان ہو جائے تو. پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, سب سے بڑی بات تو طاہر بھائی یہ ہے کہ یہ 10 واسطوں کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے نسبت کے ساتھ جا کے یہ مل جاتے ہیں. اللہ نے اسی مبارک خاندان کا یہ چشم و چراغ ایسا بنایا کہ پوری دنیا کو منور کیا. سبحان اللہ. اور ان کی کوئی مجلس ایسی نہیں تھی طاہر بھائی کہ جس میں کوئی عیسائی, ہندو, کوئی یہودی اسلام میں داخل نہ ہوا ہو. اور ہزاروں نہیں لاکھوں پیشہ ور ڈاکو اور جو لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی انتہا کرتے تھے, ان کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی, بیعت کی اور وقت کے اولیاء بنے. وہاں تو تفریق تھی ہی نہیں, وہاں تو تفریق تھی, بس انسان تھے انسان. اور انسانوں کو ہدایت دینی تھی. بریک ہے جی, بریک کے بعد. اللہ کی رضا بس بندوں